ناظرین، مودی نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے مودی اپنے اقتدار کی خاطر بھارت سے کھیلنے لگا ہے۔ بھارت ملک سے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ملک کہتے ہیں، اس کی قسمت سے کھیلنے لگا ہے مودی، تاکہ اس کا اقتدار بچ جائے۔ اس کے اقتدار کو کس طرح کے خطرات ہیں؟ یعنی کہ ایسے خطرات بھی ہیں مودی کے اقتدار کو کہ جو ارد گرد کے ملکوں میں جس طرح کا جو کام ہو چکا ہے یہ ویسا ہے بالکل۔ میں اس کی طرف پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کی تفصیلات اور ان خطرات کے بارے میں بتاؤں گا، اور مودی کیا کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو، یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ کیسی فوج ہے بھائی جو بڑی سینے تان تان کے اور روزانہ ایک دھمکی دیتے ہیں پاکستان کو، اور وہ اب ہتھیار پھینکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ان خبروں کے علاوہ ایک خبر اور کہ فرانسیسی کمپنی نے بھارت کو ایک لیٹر لکھا ہے، بھارتی حکومت کو، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک ڈانٹ پلائی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں تمہاری صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہے، ہم اپنے ایس او پی کے مطابق چلیں گے، ہم اپنا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ یہ کون سی کمپنی ہے اور کس چیز پہ اعتبار نہیں ہے، ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ فرانس کی جو کمپنی رافیل بناتی ہے، ڈسالٹ، اس نے انڈیا کی حکومت کو اور وزارت دفاع کو ایک خط لکھا ہے، اور خط میں اچھی خاصی انہوں نے ڈانٹ پلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ رافیل جو کہ ایک جنگی جہاز ہے، اور ہم اس کو بناتے ہیں، ہماری ایک ریپوٹیشن ہے، ہم مطلب ہماری کچھ کوئی سیکریسی ہوتی ہے ہر کمپنی کی، ہر کاروبار کی، اور آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ رافیل کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا روزانہ کے حساب سے بکتا رہتا ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کی طرف سے جاتی ہے اور وہ سوشل میڈیا میں جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ رافیل کی ڈلیوری کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب جو سوشل میڈیا پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کمپنی نے پھر اس میں اپنی ریپوٹیشن کو فرق پڑتے ہوئے دیکھا اور ایک دباؤ محسوس کیا، تو انہوں نے خط لکھا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بند کی جائے یہ ساری جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو پتا کہ گودی میڈیا اور بھارت کا سوشل میڈیا تو بس چھوڑ ہی دیں کہ کیا کیا اس میں ہو رہا ہوتا ہے، مطلب بندہ یقین نہیں کرتا کہ یہ کوئی میڈیا کہلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو ان کے منہ میں آتا ہے، جو ان کے دماغ میں آتا ہے، وہ سب کا سب انڈیل دیتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، انڈیلتے ہیں، اگل دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے اپنے لیٹر میں، ڈسالٹ کمپنی نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم رافیل ایم طیارے جو ہیں وہ جلدی بھارتی حکومت کے اور ایئر فورس کے حوالے کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب رافیل ایم ہیں کیا؟ رافیل ایم وہ طیارے ہیں، یہ رافیل طیارے ہیں، ان کا نام ہے رافیل ایم، جو بیسیکلی بحریہ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ بحری جنگی جو وارفیئر ہے، جو نیول وارفیئر ہے، اس میں جو فائٹر جیٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں رافیل ایم، اور مہنگے طیارے ہیں، اگین 4.5 جنریشن ہے، اور اس سے تھوڑا ظاہر ڈیفرنٹ ہے کہ وہ فضائیہ میں استعمال ہوتے ہیں، یہ نیوی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ طیارے جو ہیں، اس کا آرڈر انڈیا نے کوئی آج سے 1.5 سال پہلے ان کو دیا تھا، اور اب انڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کا تیجس گر گیا تو ان کا پورا تیجس ہی گر گیا۔ جتنے بھی طیارے ہیں، جتنا وہ پروجیکٹ تھا وہ آپ سمجھیں کہ اب دفن ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے زمین بوس ہونا، وہ دفن ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آرمینیا نے لینے سے انکار کر دیا، آپ نے یہ خبر تو دیکھ ہی لی ہوگی کہ آرمینیا جو ہے وہ اس لیے تیجس لے رہا تھا کہ وہ انڈیا کو خوش کر سکے۔ اور انڈیا کو خوش کیوں کرنا چاہ رہا تھا آرمینیا؟ کہ آذربائیجان جو اس کا رائیول ہے، مخالف ہے، گو کہ ان کی صلح ہو گئی ہے ویسے، لیکن مخالفت تو ان کی صدیوں سے ہے۔ تو وہ اس آذربائیجان کو پاکستان ترکی کے ساتھ مل کے سپورٹ کر رہا تھا، اور ٹھیک ٹھاک سپورٹ کر رہا، اور پھر جو آذربائیجان ہے وہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر لے رہا ہے۔ تو آرمینیا کو انہوں نے بھی کچھ کہا، انہوں نے بھی کہا چلیں ہم بھی تھوڑا سا، یہ جیو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے نا، یہ پولیٹیکل گیم ہے،
इंटरनेशनल। तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो हम भी इंडिया का कोई थोड़ा, इंडिया का हमारा एक साथ हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनली हमें सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने तेजस लेने की बात की। तो अब जब तेजस गिरा तो उन्होंने कहा हम भी नहीं ले रहे भाई। अब ज़ाहिर है नकारा चीज़ कौन लेता है, मतलब ये कि जो कचरे की चीज़ होती है उसको कौन ख़रीदता है। तो कचरा तो कोई नहीं खरीदता। तो उन्होंने कहा कि जो ख़रीदता है वो फिर कचरा ही ख़रीदता है। तो उन्होंने कहा कि हम जहाज़ नहीं खरीदेंगे ये वाला। तो उसके बाद इंडिया में ये तेजस और सारे मामलात, और फिर ये कि राफेल का एक दफ़ा गिर जाना और पाकिस्तान के साथ मुसलसल धमकियाँ देना, और इंडिया के अंदर से फिर इस पे तनकीद आना कि भाई धमकियाँ तो दे रहे हो, लड़ोगे कैसे ये भी बता दो। तो अब उन्होंने वो राफेल का ऑर्डर दिया हुआ था, तो अब वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके हवाले किए जाएं। कंपनी क्या कहती है ये सुनने वाली बात है। कंपनी ये कह रही है कि भाई वो जो 10 हफ्तों की ट्रेनिंग है ना आपके पायलट्स को, वो देना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा SOP है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा, हम उसके बगैर आपको राफेल नहीं देंगे। इसलिए कि उनका तजर्बा बहुत तल्ख हुआ है कि इनके पायलट्स ने राफेल उड़ाए और ये राफेल गिर गए। और नुकसान इंडिया को तो जो हुआ सो हुआ, इंडिया की तो सुबकी हुई, हजीमत हुई, शिकस्त हुई, उसकी तो नाक रगड़ी गई। लेकिन उस कंपनी की जो ये तैयारे बनाती है और कितनी अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट है उनकी तो ऐसे धड़ाम वो भी नीचे गिर गई, और उनके स्टॉक उसी दिन जो है वो गिर गए थे, और एक अरसे तक उनके स्टॉक गिरे रहे। और कोई दूसरा मुल्क जो है वो राफेल को हाथ डालने के लिए को ईगरली, यानी कि शौक के साथ कि यार ये बहुत अच्छा तैयार है, जाने को तैयार ही नहीं है। अब वो अपनी रेपुटेशन नए सिरे से बिल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आपके पायलट आएंगे, उनको हम 10 हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे, उन ट्रेनिंग में उन्हें बताएंगे कि जहाज़ उड़ाना कैसे, भाई गिराना नहीं है दोबारा, तो उसके बगैर हम आपको तैयारे नहीं दे सकते। तो ये है उनकी जो असल में बहुत ज़्यादा इंडिया की इस वक्त सुबकी हुई है, और उस कंपनी ने उनको बाकायदा डांटा है कि बंद करें ये सब कुछ सोशल मीडिया पे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा था वो ये है कि मोदी जो है उसके मुल्क में पुतिन ने आने से इनकार कर दिया। पुतिन ने आना था दिसंबर में, रूस के सदर पुतिन ने, और उसके इनकार के बाद ये खबर वैसे मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी, और उसके इनकार के बाद अब इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने, जो कसाब है, जो जालिम है, जो जिसने नस्लकुशी की है, उस बंदे ने आना था, उसने भी इनकार कर दिया। और दोनों की तरफ से जो इनकार आया है, एक ही रीज़न बताई गई है, वो है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का मसला है कि उन्हें कहीं मार ना दिया जाए, कोई निशाना ना बना ले। अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है इंडिया में कि उनको वो जो है वो निशाना बन सकते हैं। तो ये है असल जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो इंडिया में जो पिछले दिनों धमाके हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पहले नंबर पे नाम क्यों नहीं लिया। तो उसकी एक रीज़न तो ये थी कि उसमें सऊदी अरब ने उनको बाकायदा कहा कि अगर ये फजूल हरकत की, क्योंकि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था उन धमाकों का, और अगर तुमने जोड़ने की कोशिश की तो फिर ये समझना कि हमें भी धमकी है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो जितने भारतीय उधर बैठे हुए हैं ना सऊदी अरब में, उनको निकाला जाएगा। ये पाकिस्तान पे तो इसलिए नहीं उन्होंने डाला, और उधर से ट्रंप भी नाराज़ है, ट्रंप भी अच्छी खासी रोज़ाना के हिसाब से छितरोल कर रहा है मोदी की। अच्छा, असल वजह यह है कि ये जो धमाके हैं ये अल-कायदा और दाइश, ये इनके धमाके हैं, ये इन्होंने किए हैं। ये सिर्फ इधर नहीं, कश्मीर में भी, और बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अल-कायदा के लोग हैं, और वहाँ पे बाकायदा स्लीपर सेल हैं इंडिया में अल-कायदा के और दाइश के, और उनके जो लिंक्स हैं वो अफ़गानिस्तान में मिलते हैं जाके। क्योंकि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक मरकज़ है पूरी दुनिया में दहशत गर्दों का। तो उनके अपने अपने टारगेट्स हैं। उन्होंने मतलब TTP अगर इधर है तो TTP कहीं और भी कुछ कर रही है, लेकिन मेनली वो पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह अल-कायदा, दाइश, मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में लगे हुए हैं वो। तो उनके बाकायदा लिंक्स मिले हैं, और ये जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होता है तो पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो अपनी खोज में लगी होती हैं। उन्हें भी पता चल गया कि ये तो भाई
انڈیا میں تو بہت صورتحال خراب ہے، اس کا مطلب تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ خطرہ تھا ان دونوں حضرات کو، ایک حضرت اور ایک قصاب۔ میں نے اس کو نام پوٹن کو کہا ہے کہ وہ اس کو تو نہیں ہم کہتے، لیکن دوسرا تو قصاب ہے۔ ان دونوں نے اس لیے انکار کیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت ایک اتنی بڑی بے چینی ہے کہ نیپال جیسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بہار میں ہے۔ بہار میں اس وقت مختلف مسائل کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ، اور بڑی صورتحال ایسی ہے کہ وہ مطلب وہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو ساتھ ہی دوسری کسی جگہ پہ بھی آگ لگ سکتی ہے، یعنی کہ وہ پھیل سکتی ہے ان سب ریاستوں میں جہاں پہ ان کو بہت سے جہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپریسڈ محسوس کرتے ہیں، میزورام ہے اور باقی جو ریاستیں ہیں۔ تو اب وہاں پہ یہ بھی ان کو ساری خبریں مل رہی ہیں کہ یہ کیا انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے کوئی نیا طوفان آ سکتا ہے، انسانی مسائل کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی تبدیلی کا طوفان لا سکتے ہیں۔ تو دوسری خبر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ اب میں آپ کو آخری خبر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے فوج کے، اب دیکھیں کوئی فوج کا سربراہ یا کوئی فوجی جو سولجر ہوتا ہے، یہ ٹرو سولجر ہوتا ہے، وہ کبھی کہتا ہے کہ میری زمین کا 1 انچ بھی کہیں جائے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ دینا تو دور کی بات ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ تو ہوتا ہی اسی لیے ہے، وہ تو اپنی زمین اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے آتا ہے نا، کہ میں اس زمین کا ایک ٹکڑا کسی کو دینا تو دور کی بات، دشمن اس پہ پاؤں بھی رکھے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور میں اسے ٹکرا جاؤں گا۔ لیکن یہ کیا بندہ ہے، یہ اپیندرا دیویڈے، ان کا جو آرمی چیف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے چونکہ چائنا اس کی مدد کر رہا ہے تو چائنا کو پیچھے ہٹانے کے لیے اروناچل پردیش دے دو، یعنی کہ وہ اپنے ملک کا ایک حصہ دوسروں کو دینے کو تیار ہے۔ یہ سولجر کیا ہوتا ہے؟ یہ سپاہی ہوتا ہے، پھر وہ اوپر سے آرمی چیف۔ تو یہ ہے موریلٹی، اور یہ ہے ان کا موریل، اور یہ ہے ان کی فوج۔ تو سرنڈر ہے، یہ سیدھا سیدھا سرنڈر ہے کہ ان کو دے دو اروناچل پردیش تاکہ ان کو خوش کرو، اور پاکستان کے ساتھ پھر وہ پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دے گا، اس کو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر ہم پاکستان سے لڑیں گے، پھر بھی دیکھ لیں گے۔ چائنا نے کون سا آگے ہمارے ساتھ آگے کو لڑائی کی ہے؟ چائنا کا اگر وہ کہتے ہیں ویپن ہے تو پہلی بات مشترکہ پیداوار میں بنے ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے اکٹھی بنائی ہیں، وہ آج بھی بنی ہیں، وہ آئندہ بھی بنیں گی، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ خریدا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ خریدی ہوئی ہے۔ جیسے آپ لوگ رافیل لیتے ہیں فرانس سے، ہم نے ان سے لے لیا۔ تو وہ اگر فرض کریں، اب اول تو ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ میں اگلے کسی بھی لاگ میں بتاؤں گا کہ چائنا ہم سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نعرے نہیں ہیں، حقیقت بیان کروں گا، اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ لیکن اگر فرض کریں یہ وہ اس طرح سوچ کے وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی چلیں جی فرض کر لیتے ہیں، تو پاکستان اکیلے لڑائی نہیں لڑ سکتا کیا؟ ہم نے پچھلی جو جنگیں ہیں سوائے 71 کے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ سول وار اندر سے ہو چکی تھی، تو ہم نے کون سی جنگ ہاری ہے بھئی آپ کے مقابلے میں؟ ہم نے تو انٹرنیشنل جنگیں جیتی ہوئی، عالمی جنگیں جیتی ہیں، ہم نے روس کے ساتھ جنگ جیتی ہے، عالمی جنگ ہے، یعنی کہ سپر پاور کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ کی ہے، امریکہ سے جیتی ہوئی ہے۔ تو بھئی ہم مطلب پھر کیا جنگ نہیں جیت سکتے؟ یا پھر ہمارا کوئی دوست ہی نہیں رہے گا اس کے علاوہ؟ تو لیکن وہ یہ صورتحال تو خیر ہماری ہے نا بھئی، اپنا پہلے سوچیں کہ آپ اپنے ملک کا ایک حصہ دینے کو تیار ہو گئے، اور اگر اروناچل پردیش جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ چائنا وہی تک رہے گا؟ اس کی مزید کہانی آپ کو اپڈیٹ آگے بتاؤں گا کہ پھر چائنا کہاں تک آئے گا۔ اجازت دیجیے۔